السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین معجزے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین معجزے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکری زندہ ہو گئی۔ جنگ احزاب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی۔ حضور جب صحابہ کرام کے ساتھ جابر کے گھر پہنچے تو جابر نے کھانا لا کر آگے رکھا۔ کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے زیادہ تھے۔ حضور نے فرمایا، تھوڑے تھوڑے آدمی آتے جاؤ اور باری باری کھانا کھاتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جتنے آدمی کھانا کھا لیتے وہ نکل جاتے۔ اسی طرح سب نے کھانا کھا لیا۔ جابر فرماتے تھے کہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی شخص گوشت کی ہڈی نہ توڑے نہ پھینکے، سب ایک جگہ رکھتے جائیں۔ جب سب کھا چکے تو آپ نے حکم دیا کہ چھوٹی موٹی سب ہڈیاں جمع کر دو۔ جمع ہو گئی تو آپ نے اپنا دست مبارک ان پر رکھ کر کچھ پڑھا۔ آپ کا دست مبارک ابھی ہڈیوں کے اوپر ہی تھا اور زبان مبارک سے آپ کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ہڈیاں کچھ کا کچھ بننے لگی، یہاں تک کہ گوشت پوست تیار ہو کر کان جھاڑتی ہوئی وہ بکری اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا، جابر لے، یہ اپنی بکری لے جا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبع الحیات اور حیات بخش ہیں۔ آپ نے مردہ دلوں اور مردہ جسموں کو بھی زندہ فرمایا دیا تھا۔ پھر جو لوگ حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، کس قدر جاہل اور بے دین ہیں۔ یہ بیان ہم نے دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ 224 سے لیا ہے۔ دوسرا ایک معجزہ سنیے، سانپ کا انڈا۔ ایک صحابی حضرت حبیب اللہ بن فدیق رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ ان کا پاؤں اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ پس گیا۔ اس کے زہر کے اثر سے حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، نظر جاتی رہی۔ یہ حال دیکھ کر ان کے والد بہت پریشان ہوئے اور انہیں لے کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سن کر اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت حبیب بن فدیق کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئی اور انہیں نظر آنے لگا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے خود حضرت فدیق کو دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھی، مگر حضور کے تھوک مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بننے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حضور وہ ہیں جن کی تھوک مبارک سے اندھی آنکھوں میں بینائی اور نور پیدا ہو جائے۔ ابھی اور ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنیے۔ یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جابر کا مکان اور 1000 مہمان، وہ اس طرح سے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم انور پر پتھر باندھا دیکھا تو گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں۔ بیوی نے کہا، تھوڑے سے جو ہیں اور یہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے،
اسے ذبح کر لیتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیے، کیونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ ہے، اس لیے حضور سے پوشیدگی میں کہیے گا کہ وہ اپنے ہمراہ 10 آدمیوں سے کچھ کم ہی لائیں۔ جابر نے کہا، اچھا تو لو، میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، تم اسے پکاؤ، میں حضور کو بلا لاتا ہوں۔ چنانچہ جابر حضور کی خدمت میں پہنچے تو کان میں عرض کیا، حضور میرے یہاں تشریف لے چلیے، اور اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم آدمی لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو مخاطب فرمایا، چلو میرے ساتھ چلو، جابر نے کھانا پکایا ہے۔ پھر جابر کے گھر آ کر حضور نے اس تھوڑے سے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، اور اسی طرح ہانڈیا میں بھی اپنا تھوک مبارک ڈال دیا۔ پھر حکم دیا کہ اب روٹیاں اور ہانڈیاں پکاؤ۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں تھوک مبارک کی برکت سے اتنی برکت پیدا ہوئی کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے، مگر نہ کوئی روٹی کم ہوئی اور نہ کوئی بوٹی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ حضور کے تھوک مبارک کی برکت تھی کہ تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ 1000 آدمی سیر سکم ہو کر کھا گئے، لیکن کھانا بدستور ویسے کا ویسا ہی رہا، کم نہ ہوا۔ یہ حضور کی تھوک مبارک ہے جس سے کھانے میں اتنی برکت نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا کریں، اور ان کے رحم و کرم سے ہمارے اوپر سے بلاؤں کو، آزمائش کو، امتحان کو، ٹھوکروں کو، مصیبتوں کو، ذلت کی مار کو، رزق کی تنگیوں کو، فکروں کو اور پریشانیوں کو اٹھا لے ہم پر سے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی، اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔